بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، لوگ اکثر اس بات کا اظہار کرتے ہیں مجھ سے کہ فائق صاحب آپ تازہ ترین خبریں، چٹپٹی خبریں بتایا کیجئے، اس سے آپ کی ویورشپ بھی بڑھ جائے گی اور مزہ بھی دوبارہ ہو جائے گا. تو میں ان تمام دوستوں سے کہتا ہوں، دیکھیے صاحب، ہم آپ کو چٹپٹی خبریں تو نہیں دیں گے، وہ آپ کو ہر جگہ سے مل سکتی ہیں، مل جاتی ہیں. ہاں، یہ پرومس ہے کہ ہم آپ کو جتنی دیر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں 10-20 منٹ بور نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اچھا، ہمارے وہاں کیونکہ نیوز کیوریوسٹی تو ہے نہیں ہماری سوسائٹی میں پاکستان کی، جیسے ویسٹ میں بہت ہے کہ وہ ایک نیوز کو فالو کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ آج یہ حادثہ ہو گیا، کل جلدی سے کسی نئے حادثے کی خبر لاؤ، وہ سناؤ، کوئی خوفناک قسم کی خبر جس میں سسپنس ہو، تھرل ہو. تو یہ اس قسم کی جرنلزم ہو رہی ہے. اچھا، اب جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اب وہ جانے، لیکن مجھ سے یہ توقع ذرا مشکل ہے میرے لیے کہ ہاں، ہم آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت میں، لیکن کچھ سوچو فکر کا کام لازمی ہے، ہمیں کرنا چاہیے، چاہے ویورشپ بڑھے یا نہ بڑھے. لیکن یہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسی پہ ایمفسائز کریں جس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، آج کی جو سب سے بڑی چٹپٹی خبر ہے وہ آپ سن ہی لیجئے. ایک ہی خبر، یا میں نے سوچا کبھی میں ایک آدھ چٹپٹی خبر بھی سنا دیا کروں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. چٹپٹی خبر یہ ہے کہ بھارت کی سینا، ان کی فوج آزاد کشمیر میں آئی، گھومی پھری اور اس کے بعد واپس چلے گئے. آزاد کشمیر پاکستان کے حصے میں آ کے کچھ گھروں میں بھی گھسے اور پھر لوگوں نے ان کو کچھ برا لگا، پھر وہ واپس چلے گئے. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے، مقبوضہ کشمیر تو وہ انہوں نے آپ سے چھین لیا، یہ تو اب بالکل واضح بات ہے. جو وقت تھا لڑنے کا وہ ہم لڑ نہیں سکے، حق ادا نہیں کر سکے. 50 سال تک انڈسٹری بنائے رکھا کشمیر کو، اس کے ذریعے خوب پیسے کمائے اور جو کچھ کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. اچھا، مقبوضہ کشمیر تو گیا، اب آزاد کشمیر پہ ان کی نظر ہے. اور یقین کیجئے وہ جب چاہیں گے آپ سے یہ بھی لے لیں گے. اب آپ کہیں میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس عددی اکثریتی نہیں ہے صرف کہ وہ ہم سے بہت بڑے ہیں، ان کے پاس فوج زیادہ ہے، نہیں، وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس آرگنائز فوج ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس انٹرنیشنل تعلقات ہیں، مودی کی لیڈرشپ ہے، ان کی فوج جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، ان کے وہاں ایک سسٹم ہے جو ڈیولپ ہوا ہے. اب ہمارا کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے سارا کھٹا چٹا، کہ ہماری کیا فوج ہے، اس کے کیا بزنسز ہیں، اس کے کیا کارنامے ہیں اور وہ کہاں مصروف رہتی ہے. تو اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ جائیے. let me stop here کہ بس میں اس سے آگے نہ کہوں ورنہ بہت سارا ٹائم نکل جائے گا. اچھا صاحب، دیکھیے، جو بہت اس وقت ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں پر ایک سویلین کو ملٹری کورٹس میں لے جا کے ٹرائل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جرنیل کا ٹرائل سول کورٹ میں نہیں ہو سکتا. بہت خوب، بہت خوب. یہ سب دادا گیری کی وجہ سے ہے اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے. ابھی آج جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو آئینی بینچ انہوں نے بنوایا تھا، عاصم منیر صاحب کی ساری حرکت ہے، ان کے شہباز شریف کے اور زرداری کے ساتھ مل کے انہوں نے، آپ کو یاد ہے نا، 26ویں ترمیم کروائی اور اس میں آئین کے ذریعے یہ حق حاصل کیا کہ ہم سویلین کو ملٹری کورٹس میں لے جا کے ٹرائل کریں تاکہ عمران خان کو بہانے سے لے جا کے موت کی سزا دے دیں یا عمر قید کی سزا دے دیں. اس لیے اور ہمیشہ کے لیے ہمارا تسلط رہے، جو ذرا سے بھی آواز اٹھائے اس کو ملٹری کورٹس میں لے جاؤ اور لے جا کے اس کا حساب کتاب کر دو. آج کیا کیا انہوں نے؟ اب سپریم کورٹ کو ذرا دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا. سپریم کورٹ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، یہ آئینی بینچ سے کہ آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ صاحب جو 86 لوگوں کو جو ملٹری کورٹس میں جن کے ٹرائل مکمل ہو گئے ہیں
ان کا فیصلہ آپ سنا دیجئے، سپریم کورٹ نے بھی اوکے دے دیا جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ملٹری کورٹس کو تسلیم کر لیا۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے گی آہستہ آہستہ، جیسے جب کوئی بڑا گناہ کرتا ہے نا تو اس سے پہلے اگر چھوٹے چھوٹے گناہ شروع کر دے تو اس کے دل سے پھر بڑے گناہ کا خوف ہٹ جاتا ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے کرنا۔ ایگزیکٹلی یہ کام کیا جا رہا ہے کہ یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے ذہنوں کو، عوام کو، کہ کوئی ایسی بری چیز نہیں، ملٹری کورٹس تو 86 لوگوں میں سے اتنوں کو چھوڑ دیں گے، اتنوں کو سزا دیں گے، کچھ پازیٹیو اس کی خبریں باہر بیان کریں گے، اس کی اوصاف، اور پھر اس کے بعد جو اصل ہدف ہے عمران خان، اس کی طرف بڑھیں گے۔ صاحبوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب واپسی ممکن نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، اگر دیانتداری سے، آپ سچائی سے، حقیقت پسندی سے بات کریں تو مختصراً بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ملٹری کورٹس بنائے جاتے ہیں کہ ملٹری کے اندر جو کوئی غداری کرے یا کوئی خلاف ورزی کرے، قانون توڑے، اس کے لیے ملٹری کورٹس ہوتے ہیں۔ سویلین کے لیے سویلین کورٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اگر کوئی غلطی کریں تو ان کو لے جا کے سزا دی جائے، اس کا مقدمہ سنا جائے۔ لیکن یہ طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے پاکستان میں، یہ بہت ہی منحوس طریقہ ہے اور اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، اب یہ طریقہ پوری دنیا میں اس کو نہیں مانا جاتا اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں پارٹے ملیگن کی۔ یہ ایک وکیل تھا امریکن ہسٹری میں، یہ بات ہے 1866 کی یا 1886 کی، 1800 کی بات ہے۔ وہ ایک وکیل تھا، بہت چرب زبان تھا، بہت غصے پر تھا۔ وہ اپنی فوج پہ تنقید کرتا تھا، اپنے ملک پہ بھی تنقید کرتا تھا۔ تو اس کو اس وقت کی ملٹری جو ہے وہ اٹھا کے لے گئی، اس پہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ شروع کر دیا۔ وہ اس کے ساتھی جو تھے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے یو ایس کے۔ تو یو ایس کے سپریم کورٹ نے اس وقت یہ فیصلہ دیا، یعنی آج سے 150 سے بھی زیادہ اس پہلے، انہوں نے کہا جس ملک میں سویلین کورٹ موجود ہیں وہاں پہ اس آدمی کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو رہا کر کے سویلین کورٹس کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی غور کیجئے گا، اس اینگل سے بھی سوچئے گا۔ ان کا علم، ان کی فہم، ان کا مطالعہ، ان کی سچائی 150 برس پہلے ایسی تھی، اور ہم ان سے 150 برس پیچھے ہیں۔ وہ 1800 میں یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں بھئی، یہ مقدمہ ملٹری کورٹس میں نہیں، یہ سویلین کا، یہ سویلین کیس میں چلے گا، سویلین کورٹس میں۔ ہم آج 150 برس بعد بھی یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ آپ ان سے کتنا پیچھے ہیں یار۔ انسان غاروں پہاڑوں سے نکل کے چاند پہ پہنچ گیا، ہم اسی، وہ ایک دوست ان کا شعر تھا کہ لوگوں نے چاند ستاروں پہ قبضہ جما لیا، لوگوں نے چاند ستاروں پہ قبضہ جما لیا۔ ایک ہم ہیں کہ ہیں گردش دوران کے ساتھ ساتھ آج تک، مطلب یہ عدلیہ ہے، ایک جج نے اٹھ کے نہیں کہا۔ وکلا کی تنظیمیں جو پیسے لے کے کھا جاتی ہیں، پھر جو زیادہ پیسے دیتا اس کی حمایت کرتی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ جن کو ہم بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، پاکستان میں صرف ہر سطح کے کرپٹ لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ، آپ ان سے بھاگیں گے کیسے؟ مجھے بتائیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے آج کہ ملٹری کورٹس کا وہ انہوں نے کہہ دیا، سپریم کورٹ نے، ہاں ٹھیک ہے آپ ان کا فیصلہ سنا دیجیے۔ کوئی جرنیل اٹھتا، کوئی جج اٹھتا، کوئی وکیل اٹھتا، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کوئی موومنٹ ہوتی ہے، عوام اٹھتی، عوام بھی نہیں اٹھتی، نہ جرنیل اٹھتے ہیں، نہ ججز۔ اور کسی اور قوم میں اگر یہ حادثہ ایسا واقعہ ہو جائے تو کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے وہاں دیکھ لیجیے کیا مستقبل کیا ہوگا۔ 150 سال تو پیچھے ہیں آپ ان سے قانون میں، سائنس ٹیکنالوجی میں 300-400 برس پیچھے ہیں آپ۔ کیا انجام کیا ہوگا؟
اس میں کہتے ہیں کہ صاحب چٹپٹی خبریں بتا دیا کیجئے، یہ سوچ اور فکر کے دروازے نہ کھولا کیجئے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یار اب تو یوگینڈا، نائجیریا، ٹرکی، کن کن ممالک نے یہ ملٹری کورٹس کا قصہ پاک کر دیا، اور ہم ہیں کہ ہیں گردش دورہ کے ساتھ ساتھ. کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. اچھا، لیکن ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، چاہے ہماری ویورشپ کم ہو یا بڑھے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. آپ اگر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آگمنٹیشن ہو ہماری خیالات کی. اچھا، ایک اور اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو عمران خان روز روز نہیں ملے گا. ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی بی سی ڈی کوئی چوائس بھی نہیں ہے. اگر یہ آدمی ہم نے گنوا دیا نا تو پھر سمجھیے کہ پھر کیا کہوں میں، اب غلط الفاظ آئیں گے تو وہ نہیں کہنے چاہیے. اچھا دیکھیے، عمران خان کو جرنیل اور کرپٹ پولیٹیشین تو مار ہی رہے ہیں، مار ہی دینا چاہتے ہیں. خود پارٹی کی جو قیادت ہے، بزدل کمزور قیادت، یہ غداری کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، صرف عمران نے تو اپنی جان لگا دی ہے. وہ تو کیا فیض نے کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. تو اس نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا ہے. اب اس کے ساتھ یہ کمزور کمپرومائز قیادت غداری کر رہی ہے، اور میں ایمان سے سمجھتا ہوں آج کے دور میں عمران سے غداری پاکستان سے غداری ہے. اور میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار کرتا آیا ہوں اپنے ویڈیوز میں، اور میں کہتا ہوں جتنی جلد ہو سکے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے. جتنی دیر کریں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا. وہ مارک ٹوین نے کہا تھا، یا کس نے کہا تھا، وہ چچا نہیں مارک ٹوین مونچھوں والے، بڑے اچھے وہ تھے، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے یہاں کے. انہوں نے کہا تھا کہ ڈرٹی پیمپرز اینڈ کرپٹ پولیٹیشین چینج دیم فاسٹ، ورنہ بدبو آنے لگتی ہے، نقصان ہونے لگتا ہے. تو یہ وہ آپ کے جو کمزور قیادت ہے، ریموو دیم، تھرو دیم آؤٹ، پھینکیے ان کو اٹھا کے. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا، ارے صاحب فائق صاحب یہ کیا کہہ دیا، ان کو اٹھا کے پھینک دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بدنصیبی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو ایسے کمزور لوگ ملے جو خوف میں اور اپنے نفس کے تساہلی کا شکار لوگ ملے آپ کو. یہ سب نام آپ جانتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں، کوئی زیادہ سڑا ہوا آلو ہے، کوئی کم سڑا ہوا ہے، تو یہ سب ایسے ہی ہیں. یہ تو آپ کی بدنصیبی ہے. گڈ لک بھی ہے آپ کی، ایک گڈ لک یہ ہے کہ آپ کے پاس حلیمہ خان، بشرا بی بی جیسی پاورفل خواتین موجود ہیں، اور وہ سنسیئر ہیں، وہ لیڈ کر سکتی ہیں. وہ اندر سے جو خبر سن کے آتی ہیں، عمران خان سے جو بات سن کے آتی ہیں، وہی بات آ کے وہ باہر کہتی ہیں. یہ لوگ نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ جرنیلوں کے ساتھ وہ نباہ کر رہے ہیں کہ کبھی 40% پارٹی سے بغاوت، کبھی 40% ان سے ملا جلا کے یہ اپنا کام چلاتے ہیں کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ رہے. اس کی بے پناہ مثالیں میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے، اس پہ انشاءاللہ ایک لمبی مجھے آپ سے بات کرنی پڑے گی، ایک ویڈیو بنانی پڑے گی 20-25 منٹ کی، کہ آپ جب کہ سول ڈس اوبیڈینس کا اعلان کر دیا عمران خان نے، یہ ساری قیادت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی. ان کو توجہ دلائیے، میری آج ویڈیو آپ ان کو ضرور بھیجیے گا. ان کی توجہ کس پہ ہے کہ ہم مذاکرات کر لیں جلدی سے حکومت سے. شبلی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اور حکومت بھائی بھائی. اچھا بھائی بھائی تو ہیں، لیکن یہ وہ بھائی ہے جس نے آپ کے گلے کاٹے ہیں. بھائی بھائی کوئی نہیں ہوتا سیاست میں. مولا علی نے کہا تھا رشتے کچھ نہیں ہوتے ہیں، رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کا بھائی ہے اور اس کو آپ
کے پرابلم کا احساس نہیں تو وہ بھائی بھائی کچھ نہیں، وہ رشتہ رشتہ کچھ نہیں ہے. غیر ہے اگر اس کو آپ کے دکھ کا احساس ہے تو وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ بھائی بھائی ہیں تمہارے. تمہیں اتنی محبت آ رہی ہے ان سے، جو دن رات تمہارے لوگوں کو، ایک لاش ابھی ملی ہے کنٹینر میں سے جس میں کیڑے پڑ گئے تھے، 10 دن سے وہ وہاں تھی، وہ ایک کارکن کی لاش تھی. تم کو اس کا حساب ہے، اپنے ان بھائیوں سے جا کے کہو. اتنی جلدی تمہیں بھی ہے. اور زرتاج گل صاحبہ فرما رہی تھی کہ ابھی ڈس اوبیڈینس کا تو وہ کوئی ٹیبل پہ وہی نہیں ہے، نوٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کریں. تاریخ کتنی قریب آ گئی. 15 تاریخ کو کتنا بڑا عمران خان نے کہا ہے کہ وہ یوم شہداء کا وہ منانا ہے، لیکن اس طرف توجہ کم ہے، اس طرف کوئی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ یہ سب ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ڈرے ہوئے بزدل آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا، ہر صورت میں مروائے گا. امام صادق نے کچھ بتائی تھی نا، ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہو، ایک آدمی جو کنجوس ہو، ایک آدمی جو ان صفات کا، منافقت کا، وہ ان سے دوستی مت کرنا، یہ تمہیں پھنسوا دیں گے کہیں نہ کہیں. یہ وہی قیادت ہے. اور ثبوت آپ کے سامنے. اچھا، اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں انشاءاللہ اس پہ پوری ایک ویڈیو کر کے آپ کو دوں گا. لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کو آپ شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس لیے کہ میرا آپ کا تو وقت گزر گیا نا بھائی. ہم آپ تو اب کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بس ایک پیام پہنچانے والے ہیں. تو آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.